اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ تیری رحمتوں سے مستفید ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں، اپنے وطن پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں، چپے چپے بچے کی خیر مانگتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو قیامت میں دیکھ سکیں گے؟ آپ نے پوچھا کیا تمہیں 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں، جبکہ اس کے قریب کہیں بادل بھی نہ ہو، شبہ ہوتا ہے؟ لوگ بولے ہرگز نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تمہیں سورج کے دیکھنے میں، جبکہ اس کے قریب کہیں بادل بھی نہ ہو، شبہ ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رب العزت کو تم اسی طرح دیکھو گے، لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو جسے پوچھتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ سورج کے پیچھے ہو لیں گے، بہت سے چاند کے، بہت سے بتوں کے ساتھ ہو لیں گے، یہ امت باقی رہ جائے گی۔ اس میں منافقین بھی ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی صورت میں آئے گا اور ان سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ منافقین کہیں گے کہ ہم یہیں اپنے رب کے آنے تک کھڑے رہیں گے، جب تک ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ پھر اللہ عز و جل ان کے سامنے ایسی صورت میں جسے وہ پہچان لے آئے گا، فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ وہ بھی کہیں گے بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بلائے گا، پل صراط جہنم کے بیچوں بیچ رکھا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے ساتھ اس سے گزرنے والا سب سے پہلا رسول ہوں گا۔ اس روز سوا انبیاء کے کوئی بھی بات نہ کر سکے گا، اور انبیاء بھی صرف یہ کہیں گے کہ اے اللہ مجھے محفوظ رکھیو، اے اللہ مجھے محفوظ رکھیو۔ اور جہنم میں سادان کے کانٹوں کی طرح آنکھس ہوں گے، سادان کے کانٹے دیکھے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ہاں، تو وہ سادان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، البتہ ان کے طول و عرض کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ آنکھس لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق کھینچ دیں گے، بہت سے لوگ اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، بہت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر ان کی نجات ہوگی۔ جہنمی میں سے اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمانا چاہے گا تو ملائکہ کو حکم دے گا جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے، انہیں باہر نکال لو۔ چنانچہ ان کو وہ باہر نکالیں گے اور موحدوں کو سجدے کے آثار سے پہچانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر سجدہ کے آثار کا جلانا حرام کر دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ جہنم سے نکالے جائیں گے تو اثر سجدہ کے سوائے ان کے جسم کے تمام ہی حصوں کو آگ جلا چکی ہوگی۔ جب جہنم سے باہر ہوں گے تو بالکل جل چکے ہوں گے، اس لیے ان پر آب حیات ڈالا جائے گا، جس سے وہ اس طرح ابھر آئیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے کرکٹ پر سیلاب کے تھمنے کے بعد سبزہ ابھر آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب سے فارغ ہوں گے۔ ایک شخص در جنت اور دوزخ کے درمیان اب بھی باقی رہ جائے گا، یہ جنت میں داخل ہونے والی آخری دوزخی شخص ہوگا۔ اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا، اس لیے کہے گا اے میرے رب میرے منہ کو دوزخ کی طرف سے پھیر دے، کیونکہ اس کی بدبو مجھ کو مارے ڈالتی ہے اور اس کی چمک مجھے جلائے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اگر تیری یہ تمنا پوری کر دوں تو دوبارہ کوئی نیا سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا نہیں، تیری بزرگی کی قسم، اور جیسے جیسے اللہ چاہے گا وہ قول و قرار کرے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف سے اس کا منہ پھیر دے گا۔ پھر جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا تو اس کی شادابی نظروں کے سامنے آئی تو اللہ نے جتنی دیر چاہا وہ چپ رہے گا، لیکن پھر بول پڑے گا اے اللہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تو نے عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ اس ایک سوال کے بعد کوئی سوال نہیں کہے گا؟ بندہ کہے گا اے رب مجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا پھر کیا ضمانت ہے کہ اگر یہ تیری تمنا پوری کر دوں تو دوسرا سوال نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا نہیں، تیری عزت کی قسم اب دوسرا سوال کوئی تجھ سے نہیں کروں گا۔ چنانچہ اپنے رب سے ہر طرح عہد و پیمان باندھے گا اور جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ دروازے پر پہنچ کر جب جنت کی تنہائی تازگی اور مسرتوں کو دیکھے گا تو جب اللہ تعالیٰ تک چاہے گا وہ بندہ چپ رہے گا، لیکن آخر بول پڑے گا اے اللہ مجھے جنت کے اندر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا افسوس ابن آدم تو ایسا دغاباز کیوں بن گیا؟ کیا تو نے عہد پیمان نہیں باندھا تھا کہ جو کچھ مجھے دیا گیا ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہ مانگوں گا؟ بندہ کہے گا اے رب مجھے اپنی سب سے زیادہ بد نصیب مخلوق نہ بنا۔ اللہ پاک ہنس دے گا اور اسے جنت میں داخل کر دے گا اور اس کی جنت کے داخلے کی اجازت دے دے گا۔ موت تو آ کے رہے گی، یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات دیکھیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو رحمان سمجھتے ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحمتیں کرے گا۔ وہ یقیناً دیکھو اس نے اپنے اس بندے کو بھی معاف کر کے اور جنت میں پہنچا دیا،
اور اس نے رحمتیں کی، یہ اس کی رحمت ہے کہ آسان ہے۔ اللہ پاک ہم تیری رحمت طلب کرتے ہیں، ہمیں پلسرات کی اللہ رب مشکلات سے بچانا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا، عرش کا سایہ عطا فرمانا، اپنا دیدار عطا فرمانا، اپنی محبت عطا فرمانا۔ ہم تیرے حضور دستک دے کے اللہ پاک تیری محبت، تیرا دیدار، تیرا پیار، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مانگتے ہیں۔ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے، ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لے۔ آئیے پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے اسے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ خوبصورت دن نکلتے ہیں، غروب ہوتے ہیں، پھر ایک اور خوبصورت دن، نورانی دن نکلتا ہے، نور کی بارش ہوتی ہے۔ اس نور میں سے نور ہمیں چننا ہوتا ہے، وہ نور جو اللہ کا نور ہوتا ہے، اور ساری جو کثافتیں ہیں اس کو دور کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نور سے وہ کثافتیں دور ہوتی ہیں، اور ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس وقت، اور شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی گناہ گار شخص حج ادا کرنے چلا گیا، وہاں کعبہ کا غلاف پکڑ کر بولا، الہی اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں، اور کلمہ حج میں 2 حرف ہیں، ہے سے تیرا حکم اور جیم سے میرے جرم، تو اپنے حکم سے میرے جرم معاف فرما دے۔ آواز آئی ہے میرے بندے، تو نے کتنی عمدہ مناجات کی، پھر کہو۔ وہ دوبارہ نئے انداز سے یوں پکارتا ہے، اے میرے بخشش کرنے والے، اے غفار، تیری مغفرت کا دریا گناہ گاروں کی مغفرت و بخشش کے لیے پرجوش ہے، اور تیری رحمت کا خزانہ ہر سوالی کے لیے کھلا ہے۔ الہی اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں، اور حج 2 حرف پر مشتمل ہے، ہے اور جیم۔ ہے سے میری حاجت اور جیم سے تیرا جود و کرم ہے، تو اپنے جود و کرم سے اس مسکین کی حاجت پوری فرما دیا۔ آواز آئی ہے جوان مرد، تو نے کیا خوب حمد کی، پھر کہو۔ وہ پھر عرض کرنے لگا، اے خالق کائنات، تیری ذات پرعیب و نقص اور کمزوری سے پاک ہے، تو نے اپنی عافیت کا پردہ مسلمانوں پر ڈال رکھا ہے۔ میرے رب، اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں، حج کے 2 حرف ہیں، ہے اور جیم۔ ہے سے اگر میری حلاوت ایمانی اور جیم سے تیرا جلال مراد ہے، تو اپنے جلال کی برکت سے اس ناتواں ضعیف بندے کو ایمان کی حلاوت کو شیطان سے محفوظ رکھنا۔ آواز آئی ہے میرے مخلص ترین عاشق و صادق بندے، تو نے میرے حکم، میرے جود و کرم اور میرے جلال کے توسل سے جو کچھ طلب کیا ہے تجھے عطا فرمایا۔ ہمارا تو کام ہی مانگنے والے کا دامن بھر دینا ہے، مگر بات تو یہ ہے کوئی مانگے تو صحیح، کسی کو مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ یا اللہ، ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی مانگنے کا سلیقہ توفیق عطا فرما۔ آج ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرما اور اسے قبول فرما، وہ سلیقہ جسے رب قبول فرمائے، پسند فرمائے، اور کہے بندے پھر کہو، بندے پھر کہو، بندے پھر کہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے، ہر وقت ہم اسی طرح سے مانگیں۔ آئیے پکارتے ہیں اس رب کو پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ یہ رحمت بھرا، نورانی بھرا، نور سے بھرا ہوا جہاں نور کی برسات ہو رہی ہے، یہ وقت ہمیں ملتا ہے، اور ہمیں روزانہ اس میں تیری رحمتوں پہ شکر گزار ہونے کا موقع ملتا ہے، اور ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے سے بات کرتے ہیں۔ ہم میں سے 95% لوگ گزرے کل سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ مسافر اکثر لوگوں سے پوچھتا رہتا ہے، تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا تم اپنے والد سے بہتر زندگی نہیں گزار رہے؟ ہر شخص ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ آپ بھی کسی دن تحقیق کر لیں، آپ کو ملک کے بھکاری بھی اپنے والدین سے بہتر زندگی گزارتے ملیں گے۔ ان کے والدین سارا شہر مانگ کر صرف 10-20 روپے گھر لاتے تھے، جبکہ کراچی اور لاہور کے بھکاری آج 7-8 ہزار روپے روزانہ کماتے ہیں۔ آپ کسی روز اپنے بچپن اور اپنے بچوں کے بچپن کا موازنہ بھی کر لیں۔
آپ کو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ملے گا۔ آپ کے گھر میں بچپن میں ایک پنکھا ہوتا تھا اور پورا خاندان کوئی پنکھا ادھر کہیں کی آوازیں لگاتا رہتا تھا۔ سارا محلہ 1 روپے کی برف خرید کر لاتا تھا۔ لوگ دوسروں کے گھروں سے بھی برف مانگتے تھے۔ ہمسایوں سے سالن مانگنا، شادی بیاہ کے لیے کپڑے اور جوتے ادھار لینا بھی عام تھا۔ بچے پرانی کتابیں پڑھ کر امتحان دیتے تھے۔ لوگوں نے باہر اور گھر کے لیے چولہے اور جوتے اور کپڑے الگ رکھے ہوتے تھے۔ دسترخوان پر دوسرا سالن عیاشی ہوتا تھا۔ سویٹ ڈش میں صرف میٹھے چاول اور کھیر بنتی تھی۔ مرغی صرف بیماری کی حالت میں پکائی جاتی تھی اور بیمار بیچارے کو اس کا بھی صرف شوربہ ملتا تھا۔ پورے محلے میں ایک فون ہوتا تھا اور سب لوگ اپنے رشتہ داروں کو ہی وہی نمبر دے دیتے تھے۔ ٹیلی ویژن بھی اجتماعی دعا کی طرح دیکھا جاتا تھا۔ بچوں کو نئے کپڑے اور نئے جوتے عید پر ملتے تھے۔ سائیکل خوشحالی کی علامت تھی اور موٹر سائیکل کے مالک کو امیر سمجھا جاتا تھا۔ گاڑی صرف کرائے پر لی جاتی تھی۔ بس اور ٹرین کے اندر داخل ہونے کے لیے باقاعدہ دھینگا مشتی ہوتی تھی۔ کھرنے سینک دیے جاتے تھے اور کپڑے پھٹ جاتے تھے۔ گھر کا ایک بچہ ٹی وی کا اینٹینا ٹھیک کرنے کے لیے وقف ہوتا تھا۔ آدھی رات تک کوئی نویدے کی آواز پر دوڑ کر ممٹی پر چڑھ جاتا اور اینٹینے کو آہستہ آہستہ دائیں سے بائیں گھماتا رہتا تھا، اور اس وقت تک گھماتا رہتا جب تک نیچے سے پورا خاندان وہی بس کی آواز لگاتا۔ پورے گھر میں ایک غسل خانہ ہوتا تھا، ایک ہی ٹوائلٹ ہوتا تھا، اس کا دروازہ ہر وقت باہر سے بجتا رہتا تھا۔ سارا بازار مسجدوں کے استنجا خانے استعمال کرتا تھا۔ نہانے کے لیے مسجد کے غسل خانے کے سامنے قطار لگتی تھی۔ نائی غسل خانے بھی چلاتے تھے۔ سردیوں میں حمام کے نیچے لکڑیاں جلاتے رہتے تھے اور لوگ غسل خانوں کے اندر گرم پانی کے نیچے کھڑے رہتے تھے، اور نائی جب ان سے کہتا باؤ جی بس کرو پانی ختم ہو گیا ہے تو اس سے اس طرح یہ تیل مانگ لیا کرتے، اور لوگ کپڑے کے کونے میں روٹی باندھ کر دفتر لے جاتے۔ بچوں کو بھی روٹی یا پراٹھے پر اچار کی پھانک رکھ کر اسکول بھجوا دیا جاتا۔ یہ لنچ بریک کے دوران لنچ پھڑکا کر نلکے کا پانی پی لیتے، اور یہ وہ زمانہ تھا جس میں کھانا نہیں ہوتا تھا، روٹی ہوتا تھا۔ امیر ترین اور غریب ترین شخص پہ ڈنر یا لنچ کو روٹی ہی کہتا تھا۔ لوگوں کو کھانے کی نہیں روٹی کی دعوت دیتے تھے، اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں۔ 40-50 سال کے درمیان موجود اس ملک کا ہر شخص اس دور سے گزر کر یہاں پہنچا۔ آپ کسی سے پوچھ لیں، آپ کو ہر ادھیڑ عمر پاکستانی کی ٹانگ پر سائیکل سے گرنے کا نشان بھی ملے گا، اور اس کے دماغ میں اینٹینا کی یادیں بھی ہوں گی، کوئلے کی انگیٹھی اور فرشی پنکھے کی گرم ہوا بھی ہوگی۔ ہم سب نے یہاں سے زندگی شروع کی تھی، اللہ کا کتنا کرم ہے، اس نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آپ یقین کریں، قدرت ایک نسل بعد اتنی بڑی تبدیلی کا تحفہ بہت کم لوگوں کو دیتی ہے۔ آج اگر یورپ کا کوئی بابا قبر سے اٹھ کر آ جائے تو اسے بجلی، ٹرین اور گاڑیوں کے علاوہ یورپ کے لائف سٹائل میں زیادہ فرق نہیں ملے گا، جبکہ اگر ہم صرف 30 سال پیچھے چلے جائیں تو ہم کسی اور ہی دنیا میں جا گریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی ترقی، اتنی خوشحالی اور لائف سٹائل میں اتنی تبدیلی کے باوجود ہم لوگ خوش کیوں نہیں ہیں؟ مسافر جب بھی اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہے تو اس کے ذہن میں صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے: ناشکری۔ ہماری زندگی میں بنیادی طور پر شکر کی کمی ہے، ہم ناشکرے ہیں۔ آپ نے انگریزی کا لفظ ڈسسیٹسفیکشن سنا ہوگا۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، ایک خوفناک نفسیاتی بیماری ہے، اور اس بیماری میں مبتلا لوگ تسلیم کی نعمت سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ پانی پیتے ہیں لیکن پانی پینے کے باوجود ان کی پیاس نہیں بجھتی۔ یہ برف تک گھول کر پی جائیں لیکن اس کے باوجود ان کی زبان باہر لٹک رہی ہوتی ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ آل دی ٹائم بھوکے بھی ہوتے ہیں، یہ کھانا کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں لیکن ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی، اور ہم میں سے کچھ لوگ اربوں خربوں روپے کمانے کے باوجود امیر نہیں ہوتے، کیونکہ اب کبھی کسی نے سوچا کیوں یہ لوگ بیمار ہوتی ہیں؟ ان کی بیماری کا نام ڈسسیٹسفیکشن ہے۔ ان کے پیٹ، ان کے معدے، ان کے ہرس کے صندوق مرنے تک خالی رہتے ہیں، اور ہم من حیث القوم کسی نہ کسی حد تک ڈسسیٹسفیکشن کی بیماری کا شکار ہیں، اور اس بیماری کی واحد وجہ وٹامن شکر کی کمی ہے۔ شکر ہمارے اللہ کا وہ واحد عمل ہے جو ہماری خوشحالی میں ہماری اچیومنٹ میں اور ہماری کامیابی کو کامیاب بناتا ہے۔ انسان جب شکر چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ ڈسسیٹسفیکشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ بیماری پھر مریض کا وہی حشر کرتی ہے جو اس وقت ہم سب کا ہو رہا ہے۔ ہم سب اپنے والدین، اپنے بچپن سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم 500 روپے سے 50 کروڑ تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم 40-50 لاکھ روپے سے لے کر 2-3-4 کروڑ روپے کی گاڑی سے اتریں گے اور ساتھ ہی کہیں گے بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ چنانچہ مسافر کی آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے اپنا بچپن یاد کریں۔
اپنے آج کے اثاثے اور زندگی کی نعمتیں شمار کریں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کو نتائج حیران کر دیں گے۔ یقین کریں آپ کا شکر آپ کے نام میں رس پیدا کر دے گا، ورنہ آپ کتنے ہی اچھے بڑے کیوں نہ ہو جائیں، آپ صرف اچار بنانے کے کام آ سکیں گے۔ آپ ایک ادھوری، غیر مطمئن اور تسکین سے محروم زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے ہر وقت کہ ہم بہت زیادہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کی بہت زیادہ نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام تر نعمتوں سے نواز اور رحمت کر اور ہمیں ڈسسیٹسفیکشن سے نکال دے، ہمارے دل کو سکون اور اطمینان دے اللہ پاک۔ یا اللہ ہو یا قوی ہو اللہ پاک، ہم تجھے پکارتے ہیں بہت محبت سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار، اور تو ہمیں تسلی اور سیٹسفیکشن دے اور ہمیں ڈپریشن سے نکال دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ تیری رحمتوں والے دن محبت سے گزر رہے ہیں اور بہت کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، تیری محفل میں حاضر ہوتے ہیں، تیری نوری محفل جو رات کو سجتی ہے، اور دن جو تیرے نور اور تیرے رحمت سے گزرتا ہے۔ سب کچھ تیرا ہی کرم ہے، سب کچھ تیرا کرم ہے، سب کچھ تیرا کرم ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ پیدا کیا گیا ہے، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات سن لی ہے جس نے اس کی تعریف کی۔ اے ہمارے رب، تمام تعریفیں تیرے لیے ہے۔ اے اللہ، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہمیں عافیت دے، ہدایت پر قائم رکھ اور روزی عطا فرما۔ خاص طور پر مدد کی مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے۔ ان کے اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اور جو لوگ دوسروں کی عزت اور احترام کرتے ہیں، ان کے لیے اچھے احساس رکھتے ہیں، شفقت اور محبت اور حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، ایسے انسانوں کا وجود رب العزت کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ دراصل یہ وہ نعمتیں ہیں جو انسان کو کسی نہ کسی صورت میں ضرور واپس ملتی ہیں۔ یا اللہ، جتنی ہم نے دعائیں مانگی ہیں، یہ تمام خوبیاں اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دے۔ اپنے سے منسلک ہر رشتے کو خلوص، محبت اور پیار کی توفیق عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ تو آئیے پکارتے ہیں اس کو ڈوب کے کھو کے پیار سے 3 دفعہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ ہمارے وطن خصوصی طور پہ ہم پاکستان پہ فضل و کرم کی بارش کرتے، رحمت کی بارش کرتے۔ اللہ پاک ہمارے وطن کو حرافت عرضی اور سبابی سے بچا لے۔ اللہ پاک نیک لوگ ہوں، نیک اللہ کرپشن سے بچا لے، برائی سے بچا لے، محتاجی سے بچا لے، مہنگائی سے بچا لے۔ ہمارے وطن پہ کرم کرتے ہوئے پھر پکارتے ہیں اللہ پاک یہ دعا لے کہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ اللہ اللہ۔